میں یہ پاکستان جرنلسٹ فاؤنڈیشن کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے میری عزت افزائی کی اور مجھے یہاں انوائٹ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلزم یا صحافت جو ہے یہ ایک بہت ہی پاکیزہ پروفیشن ہے اور اس کے لیے آپ کے اندر اتنی ہی دیانتداری چاہیے جتنی ہر پیشے کے اندر چاہیے. تو ود دی پیسج آف ٹائم یہ جو آرگنائزیشن ہے فار دی لاسٹ 16 ایئرز یہ ایک بہت ہی کارآمد کام کر رہے ہیں جس کے اندر ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جس میں آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جہاں گرومنگ اور ٹریننگ کی جاتی ہے جرنلسٹ کی, جہاں ایڈیٹرز جو ہیں رورل ہوں یا اربن ہوں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے کہ ہم آپ اکٹھے ہو کے تو جرنلسٹ کی بہتری کے لیے بات کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جرنلزم کے اپنے ایتھکس ہیں, اپنی ایک اقدار ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے. آج کے دور میں جہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بریک تھرو ہے اور ایک بالکل سیلاب آ گیا ہے انفارمیشن کا, وہاں سوشل میڈیا بھی شامل ہے اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ بہت سے لوگ بیٹھ کے اپنے ٹیلی فون پہ ٹویٹ کر دیتے ہیں, بہت سے لوگ فیک نیوز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں اور وہ چلا دیتے ہیں, پھر ڈیپ فیک نیوز ہے جہاں ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہے کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اگر میں یہاں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں اور میں حکومت کو کریٹیسائز کر رہا ہوں یا میں کہیں گورنمنٹ امریکہ کے خلاف بول رہا ہوں کہ وہ تو وہاں بیٹھوں ایک آدمی ایک دین میرے اوپر پھینکے گا اور میری جگہ کے اوپر کسی اپنے رائیول کا فوٹو آ جائے گا, وہ جو اس کی پکچر ہے اس کے اوپر بالکل اس کا فوٹو ہوگا. اگر میں باسکٹ بال کھیل رہا ہوں تو آپ اس کے بعد اس پکچر میں ٹوٹلی وہ غائب ہو جائے گا جو پلیئر ہے, لیکن وہ بندہ کھیل رہا ہوگا جو, تو کوئی بھی غلط حرکت ہو تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس دور میں صحافیوں کے کندھوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ صحافی نے خبر کی صداقت کو دیکھنا ہے. ایک اچھا صحافی جو ہے رپورٹر وہ ایک خط کا بات کرے گا, وہ تفتیش کر کے دیکھ کے اور پھر یہ دیکھے گا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, پلس کہیں بھی کردار کشی نہ ہو, کریکٹر اسیسینیشن نہ ہو, لیکن نہایت دیانتداری کے ساتھ اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ اپنی خبر دیتا ہے. تو یہ ایک ریاضت اور بندگی سے کام نہیں, بیکاز آپ اپنے ملک سے محبت, اپنے آئین کی پاسداری کے لیے آپ اپنی یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے طور پہ وہ کریں. لیکن مجھے دکھ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میں خود یہ کالمسٹ آف پاکستان جو ہمارا کلب کالمسٹ تھا اس کا صدر رہا تھا کوائٹ سم ٹائم, اور پھر میں کالم لکھتا بھی رہا تو 7 سال. فکر و خیال نوائے وقت میں تقریباً مجید نظامی صاحب بڑے مہربان تھے تو انہوں نے کہا وہ ایڈیٹوریل پیج پہ آتا تھا, اس پہ 3-4 بکس ہیں, فکر و خیال 1, 2, 3, اور ابھی میں دی نیوز کے اندر اور دی نیشن لنڈن میں لکھتا رہا, اس کے اوپر بھی میری ایک کتاب ہے لرننگ فرام ہسٹری انگلش میں. اور وہ یہ ایک کوشش ہے جو آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کا نالج یا علم اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ آپ اس کو شیئر نہیں کرتے. جاننا یا سمجھنا ایک بات ہے, لیکن پھر آپ اس کا پرچار کرنا جو ہے اس سے بڑی بندگی اور ریاضت ہے. تو آپ اپنے ہمبل طریقے سے دیانتداری کے ساتھ اپنے ویوز کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں تک آپ پہنچاتے رہتے ہیں, اور اللہ سے کرتے ہیں کہ میرے قلم سے کسی کی کردار کشی نہ ہو جائے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہماری کوئی جو جرنلسٹ کے لیے, صحافیوں کے لیے کوئی اکیڈمیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر صوبے میں, اگر ہر ڈویژن میں نہیں اور ضلع میں نہیں, صوبے میں ایک ہماری صحافیوں کے لیے, جرنلسٹ کے لیے اکیڈمی ہونی چاہیے. جیسے آپ فارن سروس میں جاتے ہیں تو اکیڈمی میں جاتے ہیں, آرمی میں جاتے ہیں تو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جاتے ہیں. ایک فارمل ایجوکیشن, ایک فارمل گرومنگ. بہت سے لڑکے ہمارے بڑے فرٹائل مائنڈ کے ساتھ بڑے ذہین ہیں,
لیکن ان کو اس رٹ سے نہ جب تک گزارا جائے تو ان کی صحیح طریقے سے وہ گرومنگ نہیں ہو سکتی. تو میں ایک تو ریکمینڈ آپ کے فورم سے کروں گا اور پوری ایفرٹ کروں گا, گورنمنٹ کو بھی کہوں گا کہ صحافیوں کی اکیڈمی ہے. لیکن جب تک یہ اکیڈمیز نہیں تھی تو میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کے یہ پاکستان جرنلسٹ کی یہ جو پاکستان فاؤنڈیشن ہے, جرنلسٹ کی فاؤنڈیشن, اس نے یہ گیپ کو بڑے حد تک پور کیا ہے. اپنے طور پہ جو باتیں میں کہہ رہا تھا کہ ٹریننگ, ٹرانسپیرنسی, گرومنگ, آپ نے اپنا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا, تو آپ اپنا یہ گڈ ورک جو ہے وہ جاری رکھیں. اور صحافیوں کے لیے آپ نے بہت سے میڈلز اور انعامات کی بات بھی کی ہے. میں اپنی اس چیز کو بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جہاں ہر پیشے میں ویلفیئر کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہاں صحافیوں کے لیے بھی ویلفیئر کے پروجیکٹس ہونے چاہیے. اور وہ کیا ہونے چاہیے؟ وہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مثلاً آپ کا کیمرہ مین ہے تو اس کے پاس بہترین کیمرے ہو, ان کی سیلری بہتر ہو, ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ ہو, رپورٹر کی قدر کی جائے کہ وہ جائے اور وہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر آدمی جو پڑھا لکھا بشک جتنا بھی ہو جائے, خواہ وہ اپنے طور کے اوپر اس نے پی ایچ ڈی بھی کی ہو, وہ ایک اچھا صحافی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر صحافت کا سینس نہ ہو. ایک جرنلزم کا ایک اپنا سینس ہے. آپ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں, اس میں سے آپ بہت سی اسینشیل چیزوں کو پک کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں اور سوسائٹی کے مفاد میں کون سی پنچ لائن ہے جس کو میں نے لگانا ہے. آپ بڑے بڑے ہمارے صحافی ہیں جہاں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایسی چن کے ہیڈ لائن اور اس کی لیڈز اور وہ لگاتے ہیں کہ وہ کس سے. لیکن جرنلزم کے اندر ایک جنرل ویکنیس یہ ہے کہ ہر آدمی جو ٹیلی فون کو اس کو ہینڈل کر سکتا ہے اپنے سیل کو, اور ہر بندہ جو ادھر لکھ سکتا ہے وہ جرنلسٹ نہیں ہو سکتا. میں خود چونکہ اس چیز سے ڈیل کرتا رہا ایز اے ملٹری سیکرٹری ان دی پرائم منسٹر ہاؤس, آلسو ڈیلنگ ود فرد اللہ بابر صاحب, اس وقت پریس کے وہ انچارج ہوتے تھے جب بینظیر بھٹو صاحب تھی, تو میں دیکھتا رہتا تھا اور بہت سی چیزوں سے آپ سیکھتے تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ ایک تو پاکستان فاؤنڈیشن آف جرنلسٹ کو مبارک کے مستحق ہیں. ان کے لیڈرز, ان کی حوصلہ افزائی ہمیں کرنی بڑی ضروری ہے, اور ان کی ہمارے جرنلسٹ کی سیلریز, ان کی سروس کی پروٹیکشن. یہ نہیں کہ آج ادھر چینل پہ ہیں تو کل دوسرے پہ چلے گئے, آج اس اخبار میں تو ہے. پھر سیکنڈلی بہت سے ہمارے لوگ جو کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے شو کرتے ہیں وہ بھی جرنلزم یا جرنلسٹ کی اس کیٹیگری میں نہیں آتے جو گراس روٹ لیول سے آپ کا ایک رپورٹر اٹھ کے خبریں دے دے کے اور اس کو سمجھ کے وہ آگے کرتا ہے. تو آخر میں پھر آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا, اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی بوال نہ ہو, اور خدا کرے کہ میری عرض پاک کے اوپر وہ فصل گل جسے اندیشہ سوال نہ ہو. وآخر دعوانا